بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ المتقین اما بعد۔ سورہ مبارکہ البقرہ کی آیت نمبر 24 کے اوپر گفتگو چل رہی ہے، اور ہم یہ بات عرض کر رہے تھے کہ یہ جو آیہ مبارکہ میں آیا کہ جہنم کے لیے وقودها الناس والحجارہ، کہ اس کا ایندھن بنیں گے لوگ اور حجارہ، تو حجارہ سے عام طور کے اوپر، اور ظاہر ہے کہ ترجمہ بھی اس کا یہی ہے، پتھر مراد لیے جاتے ہیں، اور پتھر کے معنی یہ ہیں کہ بت، جو زیادہ تر مفسرین نے بیان کیا کہ بت پتھر کے ہوا کرتے تھے، اس لیے یہاں حجارہ کی لفظ جو ہے وہ استعمال ہوئی ہے کہ وہ جو ہیں تمہارے خدا، جن کو تم خدا مانتے ہو، الہ مانتے ہو، وہ بھی پھینکے جائیں گے اس میں۔ ہم یہ کہا تھا کہ ہمارے فہم کے مطابق اس کا کچھ اور مفہوم بھی ہے، اور وہ مفہوم یہ ہے کہ یوں تو گھروں میں اور قبیلوں میں علیحدہ علیحدہ بت تھے جو پوجے جاتے تھے، ہر گھر کا ایک بت ہوا کرتا تھا، کبھی وہ گھر کے اندر بنا لیتے تھے، رکھ لیتے تھے، کبھی وہ گھر کے سامنے ہوا کرتا تھا جس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ بہت سے لوگ اس لیے بت پرستی چھوڑ کے علیحدہ ہوئے کہ انہوں نے مثلا کسی جانور کو کسی بت کے اوپر پیشاب کرتے ہوئے دیکھ لیا کہ جو کسی درخت کے نیچے یا کسی ٹیلے کے اوپر بنا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ انہیں ہم خدا مانتے ہیں جو جانوروں سے اپنے کو نہیں بچا سکتے، کہ جو آتا ہے وہ پیشاب کر کے یا مینگنیاں کر کے چلا جاتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ صورت تھی۔ تو بنیادی طور کے اوپر بات یہ ہے کہ الحجارہ کی لفظ تو یہاں بتوں کے ہی لیے آئی ہے، لیکن اس سے گھریلو بت مراد نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ عرب کی پہاڑیوں پہ جو بت تھے بنے ہوئے، اساف ہے، نائلہ ہے اور دوسرے، جن کو متعدد قبیلے پوجا کرتے تھے، بڑے بڑے قبیلے پوجا کرتے تھے، وہ بت کبھی بھی لکڑی کے یا اور کسی چیز کے نہیں ہوا کرتے تھے، وہ پتھروں کے ہی بت ہوا کرتے تھے، اور پہاڑیوں کے اوپر، عموماً بلند پہاڑیوں کے اوپر یا خانہ کعبہ کے سامنے 6-7 بت جو تھے وہ نصب تھے۔ تو یہ چیزیں، یہ جو الحجارہ کے لفظ ہے، ایک تو اس کے لیے آئی ہے۔ دوسرا ایک اور مفہوم یہ ہے کہ الحجر کی جو لفظ ہے عربی زبان میں، یہ بے جان کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، کیونکہ جن الہوں کو پوجا جاتا ہے وہ سب کے سب الہ جو ہیں وہ بے جان مورتیاں ہیں، بے جان تصورات ہیں، چاہے وہ ہند کے بت آپ لے لیں، ہند کے خدا لے لیں، چاہے وہ آپ مصر کے لے لیں، چاہے آپ اور علاقوں کے لے لیں، چاہے آپ بودھ مذہب کی مورتیاں لے لیں کہ جن میں گوتاما بدھا کا اسٹیچو ہوا کرتا ہے۔ تو بنیادی طور کے اوپر یہ جو لفظ ہے حجارہ کا لفظ، یہ سختی کے معنی میں اور بے جانی کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو یہاں اس وسیع مفہوم میں اس کو لیا گیا تاکہ اس قسم کے جتنے بھی قبائلی اور کہنا چاہیے کہ علاقائی بت جتنے بھی ہیں جو بے جان ہیں، جو بول نہیں سکتے، ان کی بنیادی طور کے اوپر وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ آتا ہے اس میں یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کو توڑ دیتے ہیں اور ایک کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب پوچھا جاتا تو کہتے ہیں بھئی تمہیں وہ ہے تو تم اس سے پوچھ لو، اس بڑے بت سے، کہ کس نے، بڑے خدا سے اپنے، کہ کس نے ان سب کو توڑا۔ خدا ہے اگر یہ تمہارا تو جان بھی ہونی چاہیے۔ تو اس میں پھر وہ یہ کہ ہاؤلائے لا ینطقون،
یہ تو ایسے ہیں کہ جو بول بھی نہیں سکتے، جن کو عقل بھی نہیں ہے، تو ان سے ہم کیسے پوچھ لیں؟ تو بات یہ ہے کہ یہ ہجارہ کی جو لفظ ہے یہ بنیادی طور پہ بے جان، بے عقل اور بے اصل چیزوں کے لیے بھی عربی زبان میں استعمال ہوتی ہے۔ تو یہاں اس آیہ مبارکہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جہنم کے جو ایندھن بنیں گے وہ انسان بنیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی بنیں گے جن کا ذکر آگے آ رہا ہے کہ لوگوں میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو پتھر کی طرح سے ہیں کہ جن کے اوپر کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ وہ آیہ مبارکہ ابھی 2-3 آیتوں کے بعد آ رہی ہے۔ تو جن کے قلوب جو ہیں وہ حجارہ ہیں، قلب کسی کا دل پتھر ہو گیا، تو دل پتھر ہونے کے معنی اردو میں بھی یہ ہوتے ہیں اور عربی زبان میں بھی یہ ہوتے ہیں کہ اس کے دل میں احساس اور کسی قسم کی کوئی وہ عقل جو ہے وہ باقی نہیں رہی، اور نہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، نہ یہ کسی چیز سے متاثر ہوتا ہے۔ تو اس وسیع مفہوم میں یہ استعمال ہوئی ہے۔ او عدت للکافرین، کہ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی جنت جو ہے وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ یہاں ایک قاعدے کی ہم وضاحت کر دیں، ابھی ذہن میں آ گیا ہمارے، کہ عربی زبان میں بہت ایسا ہوا ہے، قرآن مجید میں کثرت سے یہ بات واقع ہوئی ہے کہ صیغہ ماضی کا استعمال کیا گیا ہے اور مراد جو ہے اس سے مستقبل ہے یا آخرت ہے۔ تو یہاں بھی یہ ہے کہ وہ عدت جو تیار کر دی گئی ہے، یعنی ماضی میں کافرین کے لیے، کافروں کے لیے، یعنی کافروں کے لیے تیار کی گئی، ابھی سے اس نے دہکنا، ابھی سے اس نے لپٹے مارنا، ابھی سے اس کو روشن کر دیا گیا ہے کہ جب تمہارا وقت آئے گا تو اس کی آگ کتنی 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 بڑھ چکی ہوگی، اس کے عذاب کتنے بڑھ چکے ہوں گے۔ اس لیے یہاں ماضی کا صیغہ استعمال کیا ہے، کیونکہ ان کافرین اور مشرکین سے پہلے بھی جو لوگ اللہ کے پیغام کو اور نبیوں کو جھٹلانے والے تھے وہ بھی تو اس میں جائیں گے نا، جہنم میں بھیجے جائیں گے۔ تو یہ نہیں ہے کہ وہ جہنم کے قریب یا جب حشر برپا ہو جائے گا قیامت کے قریب تو اس وقت تیار کی جائے گی، بلکہ وہ آلریڈی تیار کر دی گئی ہے۔ اور جو جھٹلانے والے ہیں وہ اسی ہزاروں سال سے تیار شدہ جہنم جو ہے اس کی آگ میں کہ جو لاکھوں گنا بڑھ چکی ہوگی اس میں وہ ڈالے جائیں گے، جبکہ ہمیں اور آپ کو یہ بھی پتہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی، کب ہمارا اور آپ کا حساب کتاب ہوگا، اور کب ہم جہنم میں یا جنت میں ڈالے جائیں گے۔ اور یہی اسی قسم کے لفظ جو ہے خالدینہ کے ساتھ جنت کے لیے بھی آئی ہے، کہ جنت بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ ہم لوگوں کے لیے، یعنی جو جنت میں جائیں گے، جو امت جنت میں جائے گی اس کے لیے عین وقت کے اوپر تیار کی جائے گی، بلکہ وہاں قرآن مجید میں لفظ جو ہے وہ ازلفت کا ہے کہ جب وہ قریب کر دی جائے گی، جنت جو ہے وہ بھی قریب کر دی جائے گی اور جہنم جو ہے وہ بھی انسان کے قریب کر دی جائے گی۔ یعنی ابھی تو بتایا جا رہا ہے کہ تیار ہے، اس وقت تم جنت اور جہنم کے قریب پہنچ جاؤ گے اور اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ اس میں کتنا عذاب ہے یا کتنی نعمتیں ہیں۔ اب ان کا ذکر کرنے کے بعد کہ جو قرآن کا یعنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور دینی تعلیمات کا معارضہ کرنے کو تیار ہوتے ہیں، ان کو وعید دے دی کہ بھئی یہ تم لوگ جو تم کو جہنم میں بھیجا جائے گا، کیونکہ تم اس کا مقابلہ کبھی بھی نہیں کر سکو گے، نہ تم نے ماضی میں اس کا مقابلہ کر سکے ہو کسی بھی کتاب الہی کا، اور نہ مستقبل میں کر سکو گے۔ تو اب پھر دوبارہ روئے سخن موڑا جا رہا ہے کہ لیکن جو لوگ ایمان لانے والے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا، اس کو پھر تذکیر کے طور کے اوپر، یاد دہانی کے طور کے اوپر بتایا جا رہا ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، اچھے کام کیے، ان کو بشارت دے دیجیے، ان سب کو بشارت دے دی ان لوگوں کو کس بات کی؟ اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ان کے لیے جنات ہیں
یہاں پلورل آیا ہے، جمع کا صیغہ آیا ہے، ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتہا الانہار، کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہاں بھی ہم رک کر اور اس بات کو وضاحت کر دیں کہ یہاں بشارت دی جا رہی ہے اور اس میں دو بڑی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ ایمان لانے والے اور عمل صالح اس کے ساتھ ساتھ کرنے والے، یعنی نہ ایمان لانا صرف کافی ہے اور نہ صرف عمل صالح کرنا کافی ہے۔ یہ ان لوگوں کی بات کا جواب ہو گیا کہ جو سوال کرتے ہیں کہ فلاں فلاں قومیں بہت اچھے اعمال کر رہی ہیں، لوگوں کو بچانے کی کوششیں کر رہی ہیں اور ریلیف فنڈ جو ہیں وہ قائم کر دیتے ہیں اور مصیبت زدوں کے لیے یہ کام کر رہے ہیں وہ کام کر رہے ہیں، تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ تو قرآن مجید اچھے انجام کے لیے، یعنی ذہن میں تصور آتا ہے کہ ان کے ان اچھے کاموں کے بدلے میں ان کو جنت میں بھیجا جائے گا، ان کی نجات ہوگی۔ تو قرآن مجید نے یہاں دو صفات لگا دی، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ وہ ایمان لانے والے بھی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرنے والے بھی ہوں۔ اب یہاں پہ ایک آیہ مبارکہ اور سامنے آ جاتی ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا تو اس کو وہ نیکی جو ہے وہ دکھلا دی جائے گی، اور اگر کوئی ذرہ برابر شر پیدا کرے گا، خرابی پیدا کرے گا، تو اس کو وہ برائی کا اجر بھی جو ہے وہ اس کو مثقال ذرۃ خیر یرا و مثقال شر یرا، کہ مثقال ایک چھوٹے سے ذرے کے برابر بھی اگر وہ برائی کرے گا تو وہ اس کو دکھا دی جائے گی۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سوال اپنی جگہ حالی قائم ہے کہ ان کی نیکیوں کا کیا اجر ہوگا، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرما رہا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے، اس کو لیے یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر صرف جنت میں محصور نہیں ہے کہ ہم کہہ لیں کہ اللہ کی طرف سے اجر کا مطلب یہ ہے کہ جنت، اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس صورت میں ان کو اجر نہ دے سکے۔ تو کچھ اجر تو ان کو زندگی میں ہی مل جاتا ہے، یعنی ان کی دولت بڑھتی ہے، وہ کار خیر کرتے رہتے ہیں، مزید کار خیر کرتے ہیں، ان کی نیک نامی ہوتی ہے، وہ سب ہوتا ہے، اور جو وہ برائیاں کرتے ہیں ان کا صلہ بھی ان کو مل جائے گا، یہاں ملے گا یا پھر آخرت میں ملے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اجر دینے کی اور عذاب دینے کی کوئی ایک صورت نہیں ہوا ہے کہ ہم کہیں کہ وہ لازماً صرف جنت ہی ایک صورت ہے، لہٰذا یہ فرض کرنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ایک ایمان لانے والوں کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرنے والوں کے لیے جنت ہے، یہ ایک الٹیمیٹ اجر ہے کہ جو ان کو ملے گا ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو۔ اور جنت سے بڑھ کے بھی ایک مقام ہے کہ جو ایسے لوگوں کو ملے گا جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ فرماتا ہے کہ سورہ فجر کی آخری آیت میں فَادْخُلِي فِي جنتی، کہ اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو جنت تو ہے ہی اس کی بنائی ہوئی، تو میری جنت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک صفات الہی کی بھی جنت ہے، ایک تو یہ جنت ہے کہ جو وعدہ کیا گیا کہ دی جائے گی، وہ تو باغات کی صورت میں۔ دوسری وہ جنت ہے کہ جو صفات الہی کی جنت ہے کہ جب انسان اس میں پہنچ جاتا ہے تو ہر طرف اللہ کا جلوہ دیکھتا ہے۔ اور تیسری جنت خود اس کی ذات کی جنت ہے کہ جہاں اس کو لقاء الہی حاصل ہو جایا کرتا ہے۔ تو بندے کا انعام جو ہے وہ صرف جنت میں محصور نہیں ہے، تو اس لیے یہ شبہ نہیں آنا چاہیے۔ دوسری جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ کہ یہ جملہ بار بار قرآن مجید میں آیا ہے، جنات تجری من تحتہا الانہار، کہ باغات ہیں، درخت ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ پہلے تو یہ سمجھ لیے کہ جنات یعنی باغ کو جنہ کیوں کہتے ہیں؟ جنہ ایک ایسے باغ کو کہتے ہیں کہ جس میں بہت گھنے درخت لگے ہوں اور وہ درخت اتنے ہوں
کہ باغ جو ہے کی دوسری چیزیں نظر نہ آتی ہوں۔ جنہ کے معنی عربی زبان میں ڈھانپ لینے کے، تو باغ کو باغ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اتنے زیادہ درخت ہوتے ہیں، اتنے ثمرات ہوتے ہیں کہ باقی حصہ جو ہے وہ گویا پھل ہی پھل نظر آ رہے ہوتے ہیں، درخت ہی درخت نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو گویا ایک سایہ سا ہوتا ہے کہ جو ڈھانپ لیتا ہے، تو اس لیے اس کو جنت کہتے ہیں۔ تحتہا الانہار کا جو مطلب ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، تو شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو باغات ہوں گے جنت کے، اس کے نیچے کوئی سرنگ ورنگ ٹائپ چیز ہوگی جس کے نیچے پانی بہہ رہا ہو۔ یہاں یہ مفہوم مراد نہیں ہے، اور قرآن مجید میں یہ تعبیر بہت دفعہ آئی ہے، بلکہ ہے یہ کہ اگر آپ میں سے کسی نے کھیتی باڑی کی ہو یا دیکھی ہو، آپ گئے ہوں اور باغات میں گئے ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ درختوں کے نیچے پانی دینے کے لیے ایک پتلی سی، وہ چاروں طرف ایک کیاری سی آپ کہہ لیں، آپ اس کو وہ کہہ لیں، اودیہ، عربی میں تو اودیہ کہتے ہیں، نہر بھی کہتے ہیں، وہ ہوتی ہے، اس میں پانی چھوڑ دیا جاتا ہے، اور وہ پانی جو ہے وہ پھر چھوٹے چھوٹے جو بریچز بنے ہوئے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے خانے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں سے گزر کے اور وہ درختوں کی جڑوں میں چلا جاتا ہے۔ تو اب درخت اوپر ہے، اس کے پھل اور اس کا جو سبزہ ہے، جو شاخیں ہیں وہ اوپر ہیں، اور یہ پانی جو ہے وہ نیچے ہے۔ تو من تحتہا الانہار کے مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے نیچے سے کوئی پانی جو ہے وہ بہہ رہا ہے، بلکہ وہیں اسی سرفیس پر یہ جو ہے اس کی فصل وہ اوپر ہے، اور پانی جو ہے وہ نیچے سے کیاریوں کے ذریعے سے اور نالیوں کے ذریعے سے پانی جو ہے وہ بھیجا جا رہا ہے۔ تو اس کا بھی ترجمہ عموماً کرنے میں لوگوں کو ہمارے خیال میں غلط فہمی ہوئی ہے۔ اب فرما رہے ہیں اسی اوپر جو لگے ہوئے درخت میں پھل پھول لگے ہوئے ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، کہ جو کچھ بھی اس پہ ان کے اوپر جنت کے باغات جو ہیں اور جو اس میں درخت ہیں ان کے اوپر جو کچھ بھی پھل لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہاں ثمر سے مراد، جیسے پہلے بھی ہم نے عرض کیا تھا پچھلی آیات میں، کہ ثمر کا مطلب صرف پھل نہیں ہوا کرتا، ہمارے وہاں تو فروٹس لیے جاتے ہیں، بلکہ جو کچھ بھی فیلڈ کی پروڈیوس ہوتی ہے وہ سب کے سب ثمر کہلاتی ہے، یعنی محنت کا جو نتیجہ ہے اس کو ثمرات کہتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ مثلا پاکستان قائد اعظم ان کے ساتھیوں کی کوششوں کا ثمر ہے، تو یہ کوئی پھل نہیں ہے، بلکہ ان کا نتیجہ ہے کہ یہ ایک پھل کے طور کے اوپر، جیسے پھل میٹھا ہوتا ہے اور غذا کے طور پہ استعمال ہوتا ہے برتنے کے لیے، اس طرح سے یہ سر سید کالج جو ہے وہ سر سید اور ان کے رفقا کی محنتوں کا، کڑی محنتوں کا ثمر ہے۔ تو اس قسم کے محاورے ہمارے وہاں بھی بولے جاتے ہیں، اور عربی میں بھی ثمر کے معنی صرف پھل کے نہیں ہوتے، فروٹس کے نہیں ہوتے، بلکہ جو کچھ بھی پروڈیوس ہو رہا ہے وہ سب کا سب اس میں شامل ہوتا ہے۔ تو کلما رزقوا منہا، جو کچھ کہ ان کو رزق دیا جاتا ہے اس میں سے، یہ مجہول کا صیغہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو رزق دیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یعنی وہ جو چیزیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان لوگوں کے لیے جو جنت میں بھیجے جائیں گے ان کے لیے رزق قرار دیا ہے۔ یہاں یہ مفہوم بھی آ گیا کہ جن چیزوں کو کھانے کی اجازت نہیں ہوگی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق ان کا قرار نہیں دے گا، وہ چیزیں نہیں کھا سکیں گے۔ جیسے مثال دے دیں، حضرت آدم اور حوا کے لیے کہا گیا کہ لا تقربا هذه الشجرۃ، اس شجر کے پاس بھی تم دونوں نہ جانا، لیکن انہوں نے کھا لیا، گو کہ وہ جنت کا درخت تھا اور وہاں ظاہر ہے کہ اس پہ پھل بھی لگے ہوئے تھے۔ اب کیا پھل تھا وہ تو ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن بہرحال ثمرات میں سے تھا، اور انہوں نے یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ ثمر ہے انہوں نے کھا لیا، وہ ان کا رزق نہیں تھا، اللہ نے ان کے لیے اس کو رزق نے قرار دیا تھا۔
اب یہاں سے جو ہم لوگ ہیں، ہم لوگوں کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ کائنات میں جو کچھ چیز پیدا کی گئی ہے اور لوگ کھاتے ہیں وہ ہمارے لیے رزق نہیں ہے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رزق نہ قرار دیا ہو۔ مثلا شراب ہے، لوگ پیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اسے رزق نہیں قرار دیا۔ خنزیر کا گوشت ہے، لوگ کھاتے ہیں، پوری دنیا میں کھایا جاتا ہے، ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رزق نہیں قرار دیا۔ تو جس چیز کو جو موجود ہے لوگ بطور رزق کھا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے لیے بھی وہ رزق ہے۔ سود ہے، لوگ کھا رہے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے، اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ ایکسپلائٹ کر کے لوگوں کو کھا رہے ہیں۔ ہمارے لیے وہ رزق نہیں ہے اور ہمارے لیے حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، کہ رزق کے طور پر اس میں سے جو ثمرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کیے ہیں، ان کو اجازت دی ہے۔ اس سے ایک اور مفہوم متبادر ہوتا ہے کہ جنت میں سب کچھ کھا جانے کے لیے نہیں ہوگا، اور یہیں سے دوسرا مفہوم بھی ہے۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اگر ہم ثمرات میں ہر قسم کے فائدہ مند چیزیں لے لیں تو وہاں حوریں اور غلمان بھی ہوں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہمیں حور اور غلمان اگر کسی کو دیا گیا، کسی مسلمان کو حور دی گئی ہے، غلمان دیے گئے ہیں، تو وہ دوسروں کو بھی تصرف کا حق رکھتا ہوگا؟ نہیں، جو آپ کو بطور رزق دے دیا گیا انسان کو، کسی کو، وہ اس کو ہی صرف استعمال کر سکتا ہے، اور جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اسی طرح سے استعمال کر سکتا ہے۔ وہ یہ کہیں گے ان چیزوں کو دیکھ کر، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل وأوتوا بہ متشابہا، کہ انسان کی ایک فطرت یہ ہے کہ وہ اگر بالکل اجنبی چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس سے ڈرتا ہے۔ یعنی آپ جا رہے ہیں ایک اس پہ رستے پہ اور سامنے سے بکری آ رہی ہے، درمیانی اس کی عام اس کی، تو آپ بکری کو دیکھ کر آپ کو وحشت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بکری آ رہی ہے، اس کا منہ عجیب سا ہے، قد اس کا جو ہے وہ بڑا ہے، اس کی 4 کے بجائے 6 ٹانگیں ہیں، تو آپ ایک دم سے گھبرا جائیں گے، پتہ نہیں یہ کون سے جانور آ رہا ہے۔ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ، کوئی آپ گائے دیکھتے ہیں یا اور کوئی دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کے بارے میں آپ پھر تشویش میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یا کوئی آپ پھل دیکھتے ہیں ٹھیلے کے اوپر نیا پڑا ہوا یا رستے میں پڑا ہوا، آپ کہتے ہیں اس کو نہیں کھانا، پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے، یہ زہریلا ہے یا غیر زہریلا ہے، یہ کھانے کی چیز بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو آپ کے سامنے 2 جانوروں نے اس کی طرف منہ کیا اور وہ آگے گزر گئے، آپ نے کہا یہ نہیں کھانا، میں اس کو نہیں پہچانتا، کھانا بھی ہے نہیں کھانا، تو مجھے نہیں کھانا ہے۔ تو انسان وحشت کرتا ہے۔ تو اس وحشت کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کہیں گے دیکھ کر، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، کہ یہ تو وہی رزق ہے کہ جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور دنیا کی چیزوں سے، دنیا کی غذا سے ملتے جلتے ثمرات جو ہیں ان کو وہاں بھی دیے جائیں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے۔ یہاں ازواج کہا گیا ہے، یہاں بیویاں ترجمہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، اور یہاں بیویاں ترجمہ کر دیا گیا ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور یہاں لہم مذکر ضمیر ضرور ہے، لیکن ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ عربی میں جب مذکر اور مؤنث مکس ہوتے ہیں تو ضمیر ہمیشہ مذکر ہی استعمال ہوتی ہے۔ تو یہ اہل جنت کے لیے یہاں آئی ہے، مردوں کے لیے صرف نہیں آئی۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور پاک و پاکیزہ جوڑے ان کے لیے، ساتھی ان کے لیے وہاں مہیا ہوں گے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہنے کی ان کی جگہ ہے، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ زوج عربی زبان میں زوج کی جو لفظ ہے وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے بولی جاتی ہے۔ یعنی عورت جو ہے وہ مرد کی زوج ہے، اور مرد جو ہے وہ عورت کا زوج ہے۔ یہ جو ہمارے وہاں زوجہ کی لفظ آ گئی ہے، یہ عربی میں اس طرح سے زوجہ کی لفظ نہیں بولی جاتی، اور اس کی جمع آتی ہے ازواج۔ اور آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا اور دیگر لوگ ہیں، ان کی جن کی 1 سے زیادہ بیویاں ہیں،
تو ان کو کہا ہی جاتا ہے کہ ازواج مطہرات. زوجہ اگر لفظ ہوتا تو زوجات مطہرات کہا جاتا. ازواج مطہرات یعنی پاکیزہ بیویاں. تو یہ یہاں ضمیر جو ہے وَلَهُمْ یہ اہل جنت کے لیے ہے. اور جیسے ہم نے عرض کیا کہ جب دونوں مکس ہوتے ہیں ایک مجمع میں تو وہاں جمع کے سے اس کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، مذکر کا مؤنث کا صیغہ استعمال نہیں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.